بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، مجھے تو آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، محترم المقام حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد یونس مدنی قادری رضوی اعوان حفظہ اللہ تعالی۔ آپ سابق شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلامیہ کے، اور وابٹا ٹاؤن لاہور میں مرکزی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی متقی، پرہیزگار اور پختہ عالم دین ہیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے فاضل ہیں، قدماء افاضل میں سے ہیں۔ آپ کا خطابت کے حوالے سے بہت ہی بڑا، بہت زیادہ تجربہ ہے آپ کو۔ آج ہم نے حضرت کو تکلیف دی ہے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی، وہ ہے عظمت رب ذوالجلال، اللہ عز و جل کی عظمت۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین موضوع، پاکیزہ موضوع ہے یہ، اور حضرت اقدس انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اس موضوع کو احسن طریقے سے۔ آپ بھی حضرت کے ملفوظات عالیہ سے مستفید ہوں اور مستفید ہوں، اور میں بھی انشاءاللہ العزیز مستفید ہوں گا۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد یونس مدنی قادری رضوی اعوان حفظہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی گفتگو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فاضل جلیل، عالم نبیل، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا اللہ بخش توسوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے جامعہ نظامیہ رضویہ کے ساتھی بھی ہیں اور میرے استاد بھائی بھی ہیں، اور بڑے مخلص جو ہے وہ ساتھی ہیں، جو اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو آگے پرموٹ کرتے ہیں، اور ان کی کسی خوبی کو کوئی ادنسی بھی ہو تو اس کو آگے جو ہے اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں آج آیا تو ان سے ملاقات کے لیے تھا، لیکن انہوں نے مجھے خلاق لمج جل کی عظمت و شان بیان کرنے کا موقع دیا۔ وہ شخص کیا بیان کرے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی اولین و آخرین ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر وہ ہے اور ادنا بھی وہ ہے۔ وہ اس رب کی شان بیان کرے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں، جس کے افعال میں لیسا کمثلہ شیء جس کی شان ہے، اس کی شان کیا بیان کرے۔ لیکن میں آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند باتیں کرتا ہوں۔ پروردگار نے قرآن حکیم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اب یہاں آیت کی ابتدا جو ہو رہی ہے، پروردگار نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا المسلمین، یا ایھا المومنین، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس۔ یہ بتایا کہ رب العالمین کا یہ حکم عبادت کرنے کا صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، مومنوں کو نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کو ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ داری ہوں،
چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، ہر ایک کو حکم ہے کہ تم پروردگار کی عبادت کرو، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ رب نہیں ہے، خالق نہیں ہے، بلکہ داریے بھی ان کی بھی خالق ہے، یہودیوں کی بھی خالق ہے، عیسائیوں کی بھی خالق ہے، ہندوؤں کی، سکھوں کی، سب کو جو ہے پروردگار کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور سب کے لیے لازم ہے کہ رب العالمین کی ذات کو ماننا، اس پر ایمان لانا۔ اگر وہ نہیں لائیں گے تو اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، اور رب العالمین کے رسول و نبیوں کو اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو خاتم النبی جی نہیں مانیں گے تو ابدی سزا ان کے لیے جہنم ہے۔ پروردگار نے پھر آگے دلیل دی، فرمایا کہ کیوں جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، کیوں؟ اس سے کہ حق اسی ذات کا بنتا ہے کہ جو ذات عدم سے جو ہے انسان کو وجود میں لائی ہو۔ جب انسان کچھ بھی جو ہے انسان نہیں تھا، انسان جو ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا، نطفہ بھی اسی کی ذات نے بنایا ہے، جس نے انسان کو ایک جو ہے مخلوق نطفے سے پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا، اس کو خوبصورت شکل بخشی، عدم سے وجود میں اس کی ذات لے کر آئی، تو پھر اسی ذات کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے اپنا خالق اور مالک مانا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اور پھر دلیل دی، فرمایا وہ ذات الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے جو ہے وہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور والسماء بناء، اور آسمان کو جو ہے تمہارے لیے عمارت بنایا۔ زمین کیسی بنائی کہ یہ زمین اگر ہر وقت ہلتی رہے، ہر وقت یہ ایسے جو ہے یہ گردش کرتی رہے تو ہم انسان چل نہیں سکتے، ہم اس پہ سو نہیں سکتے، ہم مکانات نہیں بنا سکتے، ہماری گاڑیاں اور کاریں موٹر سائیکلیں نہیں چل سکتی۔ اس نے زمین کو جو ہے قرار بنا دیا، اور آسمان کو جو ہے جائے قرار بنایا، اور آسمان کو جو ہے وہ عمارت جو چھت بنایا۔ اب یہاں ایک اور میں علامہ صاحب کی جو ہے خدمت اقصد کے اندر ایک بڑی ادنا سی جسارت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے اس دور کے اندر بھی، جبکہ سائنس کا یہ دور ہے، فزکس کا زمانہ ہے، کیمسٹری کا زمانہ ہے، بیالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نت نئے فارمولے اور تراکیب مادے وجود میں آ رہی ہیں، لیکن اس سائنسی دور کے اندر بھی جب کہ انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہے چاند تک پہنچ گئے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے جو ہے وہ لوہے کو ہوا کے اندر اڑا دیا جہازوں کی صورت کے اندر، لیکن اس دور کے اندر بھی رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز جیسے سارے انسان مل کر بھی وہ چیز نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز، یہ پروردگار کی شان ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز بھی بنائی ہے، چاہے وہ سیب بنایا، چاہے وہ انار بنایا، چاہے وہ مالٹا بنایا، چاہے وہ سنترا بنایا، بلکہ یہ تو بڑے دور کی بڑی چیزیں ہیں۔ پروردگار نے جو انسان کا رنگ بنایا، جو بالوں کا کالا رنگ بنایا، لوگ کالا کولا لگاتے ہیں، کالا کولا جو لگاتے ہیں ان کا رنگ یہ کالا دیکھیں اور یہ دیکھیں تو رنگ بھی نہیں ملتا، پتہ چلے گا کہ یہ اس نے جو ہے وہ نکلی لگایا ہوا ہے، یہ آرٹیفیشل لگایا ہوا ہے۔ پروردگار کا جو کالا رنگ ہے اس کے ساتھ رنگ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز جیسے انسان نہ اب بنا سکتے ہیں کوئی چیز، نہ قیامت تک بنا سکے۔ اور دوسری رب العالمین کی شان یہ ہے کہ پروردگار کے کلام جیسا بندے کلام بھی نہیں بنا سکتے، چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں۔ رب العالمین کے چیلنج ہے ان کو کہ قرآن مجید سے ایک سورت بناؤ، فاتو بسورۃ مثلہ سے سورت لاؤ، لیکن ایک سورت نہیں بنا سکے، اور پھر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اب کر سکتے ہو نہ قیامت تک کر سکو۔ اس کے کلام جیسا جو ہے پروردگار کے کلام جیسا بندے کلام نہیں بنا سکتے۔ تو رب العالمین لیس کمثلہ شیء، علامہ صاحب رب العالمین کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز جیسی نہ بندے کو چیز بنا سکتے ہیں، نہ پروردگار کے کلام جیسا بندے کلام بنا سکتے ہیں، اب بھی نہیں بنا سکتے، اور سائنس کے اس دور کے اندر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور بلکہ میں تو یوں کہوں کہ پروردگار یہ جو انسان جو ہوائی جہاز کے اندر جو ہے اڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ جو ہے موٹر سائیکلیں چلا رہا ہے، بڑی بڑی مہنگی قسم کی گاڑیاں چلا رہا ہے، مرسیڈیز چلا رہا ہے، پراڈو چلا رہا ہے، یہ گاڑیاں بھی چلانے میں رب العالمین کی اپنی شان ہے، اسی کا سارا ذات کبریا کا کمال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پتہ تھا کہ میرے بندے لوہا تو بنا نہیں سکتے، لوہے سے گاڑیاں بنا سکتے ہیں، تو لوہا خود بنا دیا، کہا گاڑیوں کے یہ جوڑ لیں گے، اتنا دماغ دیا کہ یہ جوڑ لیں گے، لیکن یہ پیٹرول نہیں بنا سکتے، ایک قطرہ بھی پیٹرول کا نہیں بنا سکتے، یہ جو ڈیزل نہیں بنا سکتے، یہ گیس نہیں بنا سکتے۔ رب نے ازل سے زمین کے جو ہے تہوں کے اندر جو ہے پروردگار نے اس کے پیٹ کے اندر جو ہے پیٹرول کو بھی رکھ دیا، جو ہے ڈیزل کو بھی رکھ دیا، پروردگار نے جو ہے وہ لوہے کو بھی رکھ دیا، پروردگار نے گیس کو بھی رکھ دیا۔ تو یہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے پیٹرول نہیں بنا سکتے، انسان گیس نہیں بنا سکتے،
تو اگر یہ پیٹرول پروردگار کی حکم دے زمین کو کہ زمین اس کو جذب کر دے، ختم کر دے، ہمارے موٹر سائیکلیں بیکار ہیں، ہماری گاڑیاں بیکار ہیں، ہمارے ہوائی جہاز بیکار ہیں۔ پتہ چلا انسان ہوائی جہازوں میں بھی اڑ رہا ہے، انسان جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پر یہ چل رہا ہے، بڑی بڑی مہنگیوں قسم گاڑیوں پر چل رہا ہے، تو ہر وقت محتاج ہے میرے رب کا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا حق ہے کہ تم کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ گاڑیاں یہ نہ سمجھو کہ تم مرسیڈیز گاڑی پر بیٹھے ہو اور جب پراڈو گاڑی پر بیٹھے ہو تو جو تمہارا کوئی شان ہے، میرا رب چاہے تو تمہیں اسی وقت زمین میں دھنسا دے، تمہارا پیٹرول ختم کر دے، گاڑی کھڑیاں کی کھڑی رہ جائیں گی۔ یہ شان ہے میرے رب کی کہ بندے اس جاتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز جیسی کوئی چیز بندے نہیں بنا سکتے، چاہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، جتنے بھی قیامت تک چلے جائیں، سارے مل جائیں، اور اللہ پاک کے بنائے ہوئے کلام جیسا کلام بھی نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا جس نے تمہیں ازل سے جو ہے وجود بخشا، جس نے عدم سے تمہیں وجود بخشا، جو ذات جو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، اسی ذات کبریا کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، اور اسی کی ذات شان یہ ہے کہ سبحان الذی لا الہ معہ، سبحان الذی لا شریک لہ، سبحان الذی لا الہ معہ، سبحان الذی اشرکت بنورک السماء، سبحان الذی انارت بوجہک الارض، سبحان الذی سبحان الملک القدوس، سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی من شق البحار واجرى الانہار وکور اللیل علی النہار وکور النہار علی اللیل، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان العظیم، سبحانک اللہم محمودا بکل لسان، سبحانک اللہم مقدسا فی کل مکان و زمان، سبحان الذی منزہ عن کل ما یتصور الانسان، سبحان الملک الحی الذی لا يموت والانس والجن یموتون، سبحان العدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش ومداد کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ذات کبریا کی میں شان کیا بیان کروں کہ میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا شیخ صاحب کہ اللہ عز و جل نے کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کو تخلیق فرمایا، آسمان کو بنایا جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے، بغیر ستون کے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا جیسے تم دیکھ بھی رہے ہو، زمین کو پیدا فرمایا جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ فرش بنا دیا، نہ سخت بنایا نہ بالکل نرم، نہ اس کو متحرک بنایا کہ انسان کچھ کر نہ سکے، بلکہ جیسے انسان کے مفاد میں تھی ویسے رب ذوالجلال نے بنایا۔ اللہ عز و جل کی بے شمار تخلیقات ہیں، مگر قرآن پاک میں جو اللہ عز و جل اپنی ایک تخلیق پہ ناز فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، اور اس کو لائق بھی ہے، جیسے ابھی آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، ہیں جی، سبحان الذی یلیق بہ المجد، وہ ذات جس کو مجد، اکرام، بزرگی لائق بھی ہے، جچتی بھی ہے رب ذوالجلال کو، وہ رب جس تخلیق پہ ناز فرماتا ہے وہ انسان ہے کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا رب نے تجھے تخلیق فرمایا۔ میں علامہ صاحب یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اللہ عز و جل کی عظیم تخلیق کی شاہکار انسان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، جو قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل نے یا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اللہ عز و جل کی کیسی مخلوق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، توحید پر کیسے دلالت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 21ویں پارے کے اندر جی سورہ روم کے اندر جو ارشاد فرمایا، سورہ لقمان سے پچھلی سورہ، جی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، واہ، میں رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس سے تمہیں کمزوری سے بنایا۔ ہائے، اے انسان، تیرے ہاتھ تھے پاس ہم، لیکن تو کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا، اللہ، تیری ٹانگیں ساتھ تھیں ہم، لیکن تو چل نہیں سکتا تھا، ہاں، تیرا دماغ پاس تھا لیکن تجھے کوئی شعور نہیں تھا، واہ، تیرے جو ہے وہ زبان تیرے منہ میں تھی لیکن تو بول نہیں سکتا تھا۔ ہائے، فرمایا تجھے بولنے کی طاقت ہم نے دی، تجھے پکڑنے کی طاقت ہم نے دی، واہ، چلنے کی طاقت ہم نے دی۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوہ، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں ہم نے قوت جوانی بخشی، دی، واہ،
ہم نے قوت بخشی، واہ تمہیں کڑیل جوان بنایا، واہ تو بڑی بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھا لیتا تھا، سبحان اللہ اور پھر جوانی دینے کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، شیبہ پھر جو ہے وہ تمہیں کمزوری دے دی، ہائے تمہیں بڑھاپا دے دیا، واہ ہم نے یہ سارے کا سارا جو ہے تم سے جو ہے طاقت اپنی واپس لے لی، واہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب جو ہے تیرے دماغ بھی کمزور ہو گیا، اللہ تیری آنکھوں کی بصارت بھی کمزور ہو گئی، اللہ تیری قوت سماعت بھی کمزور ہو گئی، اللہ جو ہے وہ تیری چلنے کی طاقت بھی وہ کمزور ہو گئی، اللہ تیرے جسم کی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ 26ویں پارے اکبر میں فرمایا تمہیں اپنی جانوں کے اندر دیکھو، ہاں کیا تمہیں دکھائی نہیں تھا؟ اس میں غور کرو ہاں کہ کیسے تم میں نے تخلیق کیسے فرمایا تمہیں بنایا کہ واہ انسان دیکھے، انسان کے سر کے بال بڑھتے ہیں، اللہ علامہ اکبر صاحب، انسان کے سر کے بال بڑھتے ہیں، لیکن اس کے یہ ہاتھوں کے بال، پنڈلیوں کے بال تھوڑے سے بڑھ کر رک جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ اگر کیا یہ بات بھی بڑھنے اسی طرح بڑھنے لگے تو ہاں پھر انسان میں اور ریچھ میں کیا فرق رہے؟ ہائے فرمایا ہم نے تمہیں جو ہے سبحان اللہ اپنی جو ہے وہ بہترین صورت کے اندر پیدا سبحان فرمایا، اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ تو فرمایا یہ اس کے اندر فرمایا اس کا دیکھ تو صحیح، ہاں اور پھر یہ دیکھ کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے، اپنے جسم کے اندر غور کر، وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان غور تو کر، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ مسلسل چلتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ گاڑی بھی آپ چلاتے ہیں تو اس کو بھی سروس کی ضرورت پڑتی ہے، موٹر سائیکل کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے، سبحان اللہ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گردے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں، اس کے اندر وہ دل ہے، اور وہ دل شروع سے لے کر اب تک چل رہا ہے، سبحان اللہ 70 سال تک انسان کے اندر جو ہے، انسان کی باڈی کے اندر پروردگار نے دل بنایا، اور ہر چیز کو دنیا کے اندر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بھی تھک جاتا ہے، انسان کے اعضاء بھی تھک جاتے ہیں، یہ دل کیا چیز ہے کہ شروع سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے 70 سال 80 سال جن کی ہزار سال عمریں تھی، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، واہ تو فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان تجھے یہ نظر نہیں آتا یہ کون سی ذات ہے کہ جو اس کو ہر وقت چلاتی رہتی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکے تو انسان کا اگلا جہان، یہ انسان یہ جہان اس کو چھوڑنا پڑے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں رکتا، ایک جو ہے لمحے کے لیے بھی یہ نہیں رکتا، تو فرمایا یہ پروردگار کی جو ہے انسان کی باڈی کے اندر قدرت کی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سبحان اللہ اور پھر جو انسان جو ہے دیکھے کہ انسان جو ہے کوئی چیز اندر بھی چلتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ معدہ ہے، انسان کے اندر جو ہے اس کے مثانے ہیں، انسان کے اندر جگر ہے، یہ سارے کا سارا یہ سانس کی نالیاں ہیں، یہ سانس کی نالیاں جو ہیں یہ بھی مسلسل خوراک انسان کھاتا ہے تو وہ بھی تو خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بھی سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا عرض کروں گا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے شرح المقاصد کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قدرت دیکھی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے اس کو یہ قوت بطش دی ہے چیزوں کو اٹھانے کی، پکڑنے کی، اس کے بعد فرمایا کھانا اٹھا کر جب ہاتھوں میں لیتا ہے تو سب سے پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں کیسا کھانا ہے، خراب تو نہیں ہے، اس کے بعد جب وہ منہ کے قریب کرتا ہے تو ناک سونگھتا ہے اس میں کوئی بو تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اپنے منہ میں رکھتا ہے، زبان اس کا ذائقہ چیک کرتی ہے، دانت اس کو پیستے ہیں، اس کے بعد نیچے کی طرف انسان نکلتا ہے۔ اب میں یہاں سے آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے اور سبحان بڑھاؤں گا اللہ کہ انسان نے جب وہ لقمہ کھا لیا، جی اب اس کے اندر اب انسان بالکل جو ہے وہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جی وہ پروردگار کا پہلے بھی بڑا سخت محتاج تھا، اللہ اور اب جب لقمہ اس کے اندر چلا گیا، اب یہ چاہے تو سانس کی نالی میں چلا جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، فوت ہو جائے، چاہے تو جو ہے یہ لقمہ جو ہے بیماری بن جائے، اللہ چاہے تو یہ لقمہ اس کے حلق کے اندر اٹک جائے۔ اللہ اکبر پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو ہے کافر جب جو کھانا کھانے لگیں گے، کوئی چیز کھائیں گے تو وہ طعامًا ذا غصۃ، ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے کے اندر اٹک جائے گا، اٹک جائے تو اگر یہ لقمہ انسان کے گلے میں رک جائے تو انسان کا کتنی تکلیف ہوگی، بہت واقع ہو جائے اور جو ہے انسان جو ہے وہ اگر یہ اس کے اندر جو ہے ناسانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان مر جائے گا، تو پھر کہنا پڑے گا اس کے سبحان الملک الحی الذی لا یموت والانس والجن یموتون والرحمۃ کل بین یدیک والشر لیس الیک ولا منجا منک الا الیک تبارکت و تعالی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی بیت الخلاء سے نکلتے وقت، ایک تو مشہور دعا ہے غفرانک، ایک اور دعا ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی،
کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تعریفیں خوبیاں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ سبحان ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے آپ نے سماعت فرمایا ہے، قبلہ علامہ صاحب حافظہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت اور حسین انداز میں عظمت رب ذوالجلال کو بیان فرمایا ہے اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائی ہے۔ ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ اسی طرح کی انشاءاللہ العزیز علمی، فکری، تحقیقی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔